اللہ رب العزت کی امان اور سلامتی ہو آپ سب پر۔ دنیا میں ہر معاشرہ اپنی مخصوص روایات، تہذیب و تمدن اور جداگانہ ثقافت رکھتا ہے، جو کہ اسے اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں ملی ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ثقافتی ورثہ کہلاتی ہیں۔ ثقافتی ورثہ انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والی تمام اشیاء کا احاطہ کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونیسکو کے مطابق ثقافتی ورثے میں نوادرات، یادگاریں، عمارتیں اور مختلف مقامات کا گروہ اور عجائب گھر وغیرہ شامل ہیں، جن میں اقدار کا تنوع ہے۔ تاریخی، جمالیاتی، علامتی، نسلی، فنکارانہ، سائنسی اور سماجی اہمیت شامل ہیں۔ ثقافتی ورثے کی مزید دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک، مادی ورثہ، وہ ورثہ جس کو دیکھا، چھوا اور پرکھا جا سکے۔ ٹھوس ورثے کی مثالوں میں عمارتیں، یادگاریں، آثار قدیمہ کے مقامات، فن پارے، دستکاری اور روایتی ملبوسات شامل ہیں۔ نمبر دو، غیر مادی، وہ ورثہ جو اپنا جسمانی وجود نہیں رکھتا مگر نسل در نسل منتقل ہوتا رہتا ہے۔ غیر مادی ورثے میں فن موسیقی، رقص، قصہ گوئی، زبانی روایات، رسومات، اقدار، تمدنی روایات، تہوار اور روایتی علم شامل ہیں۔ جنگ عظیم دوئم میں ثقافتی ورثے کے مقامات، یادگاروں اور عمارتوں کی وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی، جس کے نتیجے میں ثقافتی ورثے کے تحفظ کی ضرورت کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ یونیسکو 1945 میں قائم کی گئی تھی، جس کا مقصد تعلیم، سائنس اور ثقافت کے شعبوں میں بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینا تھا۔ یونیسکو کے ابتدائی اقدامات میں سے ایک 1954 میں مسلح تصادم کی صورت میں ثقافتی املاک کے تحفظ کے لیے کنونشن کو اپنانا تھا، جس کا مقصد جنگ کے دوران ثقافتی ورثے کی تباہی کو روکنا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یونیسکو نے ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے پالیسیاں اور اقدامات جاری رکھے، جس میں 1972 میں عالمی ثقافتی ورثہ کنونشن کو اپنانا بھی شامل ہے، جس نے آفاقی قدر کے ثقافتی اور قدرتی ورثے کے مقامات کی شناخت اور تحفظ کے لیے ایک نظام قائم کیا۔ یونیسکو ثقافتی ورثے کی بحالی اور تحفظ کے شعبوں میں بین الاقوامی تعاون کو بھی فروغ دیتا ہے اور ثقافتی ورثے کے تحفظ کی خاطر بیداری پیدا کرنے اور تعاون کو متحرک کرنے کے لیے مختلف حکومتوں، NGOs اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ مختلف قدرتی آفات اور انسانی پیدا کردہ آفات ثقافتی و قدرتی ورثے کے مقامات کی شناخت اور تحفظ کے لیے کئی طریقوں سے ایک اہم خطرہ بن سکتی ہیں، جیسا کہ زلزلے، سیلاب، سمندری طوفان اور جنگل کی آگ جیسی آفات ثقافتی و قدرتی ورثے کے مقامات کو تباہ یا شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں، جس سے انسانی تاریخ اور قدرتی ماحول کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔ قدرتی آفات کے دوران لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جس سے ورثے کے مقامات کو لوٹ مار اور چوری کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آفات وسائل کو دبا دیتی ہیں اور مقامی لوگوں اور حکام کے لیے ثقافتی اور قدرتی ورثے کے مقامات کے تحفظ کے لیے وسائل مختص کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آفات کے دوران عوام الناس کے جان و مال کے تحفظ اور بحالی کے کاموں کی وجہ سے انتظامیہ اکثر ثقافتی اور قدرتی ورثے کے مقامات کے تحفظ پر توجہ نہیں دیتی، جو وقت کے ساتھ ساتھ ان مقامات کو نظر انداز اور بگاڑ کا باعث بنتی ہیں۔ نامناسب منصوبہ بندی بھی ثقافتی اور قدرتی ورثے کے مقامات پر آفات کے اثرات کو بڑھا دیتی ہے۔
جس سے آفات سے ہونے والے نقصانات کو مؤثر طریقے سے کم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ زلزلہ ایک قدرتی آفت ہے جو کسی بھی قسم کے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ زلزلہ اس وقت آتا ہے جب زمین کی پرت میں اچانک حرکت شروع ہو، جو ٹیکٹونک پلیٹوں کی تبدیلی، آتش فشاں کی سرگرمی یا دیگر ارضیاتی عمل کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ترکیہ، شام اور اس کے ارد گرد علاقوں کی تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہاں آنے والے زلزلوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علاقہ ٹیکٹونکس پلیٹس کے اوپر موجود ہے۔ مثلاً 1900 سے پہلے تک 24 زلزلے ریکارڈ کیے گئے تھے۔ اس کے بعد 1900 سے 1999 تک زلزلوں کی تعداد 42 رہی ہے، جس میں سب سے زیادہ 7.8 شدت کا زلزلہ دسمبر 1939 کا ہے، جو کہ ارزنکن کے علاقے میں آیا، جس میں 32,000 سے زائد لوگوں کی اموات ہوئیں، اور پھر اگست 1999 کا زلزلہ جو کہ ازمیت کے علاقے میں آیا، جس کی شدت 7.6 ریکارڈ کی گئی اور اموات کی تعداد 17,000 سے بھی زیادہ تھی۔ 2000 سے اب تک زلزلوں کی تعداد 21 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ حالیہ زلزلہ 6 فروری 2023 کو شام کی شمالی سرحد کے قریب جنوبی ترکی میں 7.8 شدت کا زلزلہ آیا۔ اس زلزلے کے تقریباً 9 گھنٹے بعد دوبارہ 7.5 کی شدت کا زلزلہ تقریباً 90 کلومیٹر شمال میں آیا۔ یو ایس جیولوجیکل سروے کے مطابق آنے والے زلزلے نے تقریباً 285 کلومیٹر لمبے علاقے میں لرزش پیدا کی اور فالٹ لائنوں کے ساتھ ساتھ 185 میل لمبائی میں زمینی شگاف پیدا ہوئے۔ مزید یہ کہ 6 فروری کو آنے والے پہلے بڑے زلزلے کے بعد سے اب تک اس علاقے میں ہزاروں آفٹر شاکس آ چکے ہیں۔ منسٹری آف انٹیریئر ترکیہ کے مطابق 45,000 سے زائد لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں، اور خبر رساں ادارے کے مطابق صدر طیب اردگان نے زلزلے کے متعلق بیان دیتے ہوئے بتایا کہ 2,14,000 عمارتوں، جن میں 60,800 اپارٹمنٹس شامل ہیں، کو یا تو شدید نقصان پہنچا یا زلزلے کی شدت سے گر چکی ہیں، اور اسی طرح ملک شام میں اموات کی تعداد 7,000 تک تجاوز کر چکی ہے۔ ترکیہ اور شام میں مجموعی طور پر 23 ملین لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ اس زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کی ناگہانی موت پر جس قدر دکھ اور افسوس کیا جائے کم ہے۔ ان کے لیے یہ ایک ناقابل فراموش غم اور ناقابل تلافی نقصان ہے۔ ترکی، شام اور اس کے ملحقہ علاقوں کی تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ علاقہ 2000 قبل مسیح سے ہی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں انبیاء کرام تشریف لائے اور یہاں مختلف اقوام آئیں۔ آج بھی کئی مقدس ہستیوں کے مزارات موجود ہیں۔ یہ علاقہ شروع سے ہی امن اور ترقی کی تلاش میں رہا۔ کبھی یہاں ہیٹیوں نے حکومت کی تو کبھی سکندر اعظم نے، کبھی سلطنت روم نے تو کبھی سلطنت ایران نے، کبھی بازنطینی تو کبھی مسلمان حکمرانوں نے حکومت قائم کی۔ بازنطینی اور بالخصوص مسلمان حکمرانوں کے دور میں ان علاقوں میں ترقی بھی ہوئی اور امن بھی بحال ہوا۔ یہاں تجارتی مراکز قائم ہوئے۔ اسلام میں فن تعمیر کے ذوق کے عین مطابق عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ یہ علاقہ بغداد جانے کے لیے گزرگاہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ یہ علاقہ مسلمانوں کے بعد کچھ وقت کے لیے بازنطینیوں کے پاس بھی رہا۔ پھر یہاں سلجوق بھی آئے، ترک بھی آئے، سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اس علاقے میں آئے۔ حلب جیسے شہر کو خوب مضبوط کیا۔ بعد ازاں ہلاکو خان اور پھر امیر تیمور بھی قابض رہے۔
اور 1517 میں یہ علاقہ عثمانی ترکوں کے قبضے میں آیا، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے اختتام تک ترکوں کے زیر اثر رہا۔ مندرجہ ذیل چند تجاویز قدرتی اور ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، عمارتوں کا تفصیلی جائزہ۔ نمبر 2، زلزلے سے متاثرہ آرٹ ورک کی بحالی۔ نمبر 3، مضبوط کنکریٹ RCC کے ڈھانچے۔ نمبر 4، زلزلے سے متعلق تجدید کاری کی منصوبہ بندی۔ نمبر 5، غیر جارحانہ تکنیکوں کا استعمال۔ نمبر 6، نگرانی اور باقاعدگی سے دیکھ بھال۔ نمبر 7، ہنگامی رد عمل کی منصوبہ بندی۔ نمبر 8، لوگوں کو زلزلے کی حفاظت کے بارے میں آگاہی۔ اور نمبر 9، مقامی کمیونٹی کے ساتھ تعاون۔ مختصراً یہ کہ ثقافتی ورثے کی عمارتیں اکثر اہم نشانیاں اور مقامی شناخت کی علامت ہوتی ہیں۔ ان عمارتوں کی حفاظت کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے مقامی کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کرنا اور ہنگامی رد عمل کے عمل میں شامل کرنا آنے والی نسلوں کے لیے ان کے تحفظ کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، تحریر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔